غریب نواز کی بارگاہ میں یہ لگنے والا سب سے بڑا دسترخوان ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخوان اگر کہیں لگتا ہے تو اجمیر معلیٰ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لگتا ہے، جس میں 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب زائرین غریب نواز کی آمد و رفت رہتی ہے۔ صرف یہ ایک ہی ہاتھا نہیں، درگاہ کے جتنے بھی ہاتھے ہیں کورٹ وہاں پہ غریب نواز کے عاشق چاہنے والے اس طریقے سے بیٹھتی روزہ کھلنے میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے، لیکن زائرین غریب نواز کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس قدر زائرین غریب نواز کی تعداد ہوتی ہے، جو لوگ یہاں پر 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں، انہی کو یہاں پر جگہ مل پاتی ہے۔ جو روزہ کھلنے سے 10-15 منٹ پہلے آتے ہیں دربار میں، وہ یہاں پر جگہ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ زائرین غریب نواز اس قدر تعداد میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ افطاری کے وقت ابھی آپ کو بارگاہ حضور سرکار غریب نواز کا منظر دکھائیں گے۔ جو بھی عاشقان غریب نواز اجمیر شریف میں آئے ہوئے ہیں اور لوکل جو اجمیر کی پبلک ہے، وہ سب بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ہندوستان کا سب سے بڑا قدم سے دسترخوان سجایا جاتا ہے کہ جو درگاہ کا بلند دروازہ ہے، نظام گیٹ، وہاں سے لے کر جو دسترخوان افطار سجتا ہے چشتیہ دسترخوان، وہ بارگاہ کے اندر پورے اطراف میں، بارگاہ کے اندر کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا چپا نہیں ہوتا جہاں پر دسترخوان نہیں سجا ہو۔ یہ پوری بارگاہ، پوری اطراف جو ہے روزے داروں سے الحمدللہ ماشاءاللہ بھر جائے۔ درگاہ کے اندر گھسنا چاہیں، انٹر ہونا چاہیں تو آپ کو وہیں رکنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ روزے دار بیٹھے ہیں۔ آپ روزے دار کی صفیں کراس کر کے آستانے تک نہیں جا پائیں گے، کیونکہ اتنی کثیر تعداد کے اندر عاشقان غریب نواز یہاں پہ روزے دار موجود ہوتے ہیں کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی پیر رکھنے کی، اس قدر۔ تو یہ سب تمام تیاریاں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ سرکار کے تفضل اللہ پاک سب کے عبادات کو، سب کو روزوں کو قبول بارگاہ عطا فرمائی، اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی، عبادات کرنے کی قوت و ہمت عطا فرمائی، حوصلہ عطا فرمائی، حضور کرم شامل حال عطا فرمائی۔ یا حضور مولا غریب نواز سرکار آپ کے جد کے صدقے ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے قبولیت و مقبولیت کا درجہ عطا فرمائیے۔ الہی آمین۔ غریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، اور جتنے عاشق، جتنے چاہنے والے ارادہ رکھتے ہیں ماہ رمضان الکریم کے مبارک بابرکت مہینے میں اجمیر شریف آنے کے طلبگار ہیں غریب نواز سرکار، سب کو اپنی بارگاہ میں بخیر و عافیت کے اپنی چوکھٹ پہ بلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 رمضان الکریم مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر ہر سال کی طرح رمضان الکریم کے مبارک بابرکت مہینے میں سحر اور افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے تمام زائرین حضور سرکار غریب نواز کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ سب تیاریاں چل رہی ہیں۔ خدام حضور سرکار غریب نواز کی جانب سے بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں عظیم و شان چشتیہ دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ یہ آل نبی اولاد علی کی بارگاہ کا دسترخوان ہے، دسترخوان اہل بیت ہے، اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں یہاں پر الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ غریب نواز کے آب و اجداد مولا امام سید امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں مشہد مقدسہ میں، ایران کے اندر دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان حضور سرکار غریب نواز کے آب و اجداد کی بارگاہ میں مشہد مقدسہ ایران کے اندر لگایا جاتا ہے مولا علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اور ہندوستان کا جو سب سے بڑا دسترخوان ہے وہ عطائے رسول آل نبی اولاد حیدر و بطول مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لگایا جاتا ہے۔ الحمدللہ کافی عاشقان غریب نواز کی آمد و رفت رہتی ہے۔ 1 سے 1.5 لاکھ کے قریب زائرین حضور سرکار غریب نواز کی روزانہ آمد و رفت رہتی ہے۔ تو الحمدللہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر 1.5 سے 2 لاکھ زائرین کے لیے یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے سحر اور افطاری کا۔ تو یہ ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخوان ہے، جو کم سے کم 2 لاکھ زائرین کا اہتمام کیا جاتا ہے افطاری میں۔ افطاری کے وقت ابھی آپ کو بارگاہ حضور سرکار غریب نواز کا منظر دکھائیں گے۔ جو بھی عاشقان غریب نواز اجمیر شریف میں آئے ہوئے ہیں اور لوکل جو اجمیر کی پبلک ہے، وہ سب بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ہندوستان کا سب سے بڑا قدم سے دسترخوان سجایا جاتا ہے کہ جو درگاہ کا بلند دروازہ ہے، نظام گیٹ، وہاں سے لے کر جو دسترخوان افطار سجتا ہے چشتیہ دسترخوان، وہ بارگاہ کے اندر پورے اطراف میں، بارگاہ کے اندر کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا چپا نہیں ہوتا جہاں پر دسترخوان نہیں سجا ہو۔ یہ پوری بارگاہ، پوری اطراف جو ہے روزے داروں سے الحمدللہ ماشاءاللہ بھر جاتی ہے، اور ہر صنف میں روزے دار نظر آتے ہیں زائرین کی شکل میں۔
آپ درگاہ کے کسی بھی گیٹ سے کسی بھی اطراف سے داخل ہو جائیں آپ کو روزے دار نظر آئیں گے۔ اگر آپ افطاری کے وقت درگاہ کے اندر گھسنا چاہیں، انٹر ہونا چاہیں تو آپ کو وہیں رکنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ روزے دار بیٹھے ہیں۔ آپ روزے دار کی صفیں کراس کر کے آستانے تک نہیں جا پائیں گے، کیونکہ اتنی کثیر تعداد کے اندر عاشقان غریب نواز یہاں پہ روزے دار موجود ہوتے ہیں کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی پیر رکھنے کی، اس قدر۔ تو یہ سب تمام تیاریاں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ ابھی 1-1.5 گھنٹہ ہے انشاءاللہ الرحمن روزہ کھلنے میں، اور انشاءاللہ بارگاہ غریب نواز کا آپ سب کو منظر دکھائیں گے، اور جتنے بھی حضور سرکار غریب نواز کے عاشق چاہنے والے اس میں شرکتیں کرتے ہیں عظیم و شان لنگر میں، کیونکہ یہ لنگر ہی ہے، نظر و نیاز ہے حضور کی بارگاہ میں۔ اس میں کسی بھی قسم کا زکوٰۃ و خیرات استعمال نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح 12 مہینے غریب نواز کی بارگاہ میں تبرکات لنگر کے ذریعے تقسیم کیے جاتے ہیں روزانہ، ماہ رمضان الکریم کے موقع پہ روزے دار زائرین جتنے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، تو لنگر نیاز کا جو اہتمام ہے روز افطاری اور سحری کی شکل میں کر دیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی عاشقین جتنے جانے والے 12 مہینے لنگر نیاز میں شرکتیں کرتے ہیں وہ اس ماہ کے اندر افطاری و سحری کی شکل میں شرکتیں فرماتے ہیں۔ مولا حضور سرکار غریب نواز سب کی شرکتوں کو محبت کے نظر و نیاز کو قبول فرمائیں، اور جو نئے لوگ جڑنا چاہتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو خاص بتا دیا ہے، اس میں نظر و نیاز حضور سرکار غریب نواز سے ہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا زکوٰۃ و خیرات فطرہ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سید دربار ہے، آل نبی اولاد علی کی نجیب الطرفین سید و سادات کی بارگاہ ہے، یہ سید دربار ہے، خون رسول اللہ کی بارگاہ ہے، اور سادات پہ جو ہے زکوٰۃ حرام ہے۔ تو یہ اس بات کا آپ خیال رکھیں، کیونکہ زائرین غریب نواز کے ساتھ ہم سادات اجمیر جو سید زادگان ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھ کر سحر اور افطار کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بس ابھی سب تیاریاں چل رہی ہیں، مولا قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو ہیں زائرین بیٹھ چکے ہیں الحمدللہ، جبکہ ابھی روزہ کھلنے میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے، لیکن زائرین غریب نواز کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس قدر زائرین غریب نواز کی تعداد ہوتی ہے، جو لوگ یہاں پر 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں انہی کو یہاں پر جگہ مل پاتی ہے۔ جو روزہ کھلنے سے 10-15 منٹ پہلے آتے ہیں دربار میں وہ یہاں پر جگہ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ زائرین غریب نواز اس قدر تعداد میں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب زائرین غریب نواز اس وقت اجمیر میں ہیں، اور روزانہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب زائرین کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور زائرین حضور سرکار غریب نواز کے لیے یہ عظیم و شان چشتیہ دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دسترخوان کی ابتدا ہو گئی ہے، لگانا شروع کر دیا گیا ہے الحمدللہ پورے درگاہ کے اطراف میں۔ یہ اسی طرح سے آپ کو دسترخوان سجا ہوا نظر آئے گا۔ غریب نواز سب کی محبتوں کو قبول عطا فرمائے، اور جتنے یہاں پر بیٹھنا ہیں روزے رکھنا ہے اللہ پاک سب کے روزے عبادات کو قبول عطا فرمائے۔ رمضان الکریم کا وہ مبارک بابرکت مہینہ ہے
جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے، کیونکہ جتنے بھی مہینے ہیں اللہ کے مہینے ہیں، لیکن تمام مہینوں کے اندر بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے۔ یہ واحد اللہ کا مہینہ ہے رمضان الکریم کا جس میں اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ کون ہے وہ اللہ کا بندہ جو اس مبارک بابرکت مہینے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے اور رحمتوں کا سے مالا مال ہو؟ اس لیے بندے کو تلاش کرتی ہے رحمت۔ تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، عبادات کریں، نمازیں قائم کریں۔ اللہ پاک غریب نواز کے توسل پنجتن پاک کے صدقے آپ سب کے عبادات، سب کے روزے نمازوں کو قبول بارگاہ عطا فرمائیں۔ اللہم آمین، الہی آمین۔ سب کے لیے دعا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، مولا سب کو سلامت رکھیں۔ سبحان اللہ، مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں افطاری کا اہتمام الحمدللہ مکمل ہو گیا اور تمام زائرین عقیدت مندان تشریف فرما ہیں۔ یہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ اقدس کا افطاری کا دسترخوان ہے۔ یہ کوئی عام افطاری و سحری کا دسترخوان نہیں ہے، یہ آل نبی اولاد علی کی بارگاہ میں لگنے والا اہل بیت رسول اللہ کی بارگاہ کا وہ دسترخوان اہل بیت ہے جس دسترخوان کے صدقے اللہ رب العالمین سال بھر کا رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی دسترخوان اہل بیت کے صدقے سبھی کے گھر کے دسترخوان وسیع و شاد رہتے ہیں۔ یہ وہ دسترخوان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے ہوئے نسل در نسل، پشت در پشت حضور سرکار غریب نواز کے ذریعے اجمیر شریف تک آیا، اور اس دسترخوان اہل بیت پہ 12 مہینے غریب نواز کی نظر و نیاز، غریب نواز کے آب و اجداد پنجتن پاک کی نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس دسترخوان پہ لگنے والی ہر وہ نعمت تبرک ہے حضور مولا غریب نواز کا، نظر ہے پنجتن پاک کی، جس سے ہر طرح کا جسمانی و روحانی مرض کی شفا ملتی ہے، کیونکہ اس دربار اہل بیت میں وہ دسترخوان لگ گیا، وہ لقمہ ان کی نظر پیش ہو گئی، تو اس لقمے کے اندر، اس نعمت کے اندر اللہ رب العالمین وہ تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا حضور سرکار غریب نواز کے تمام عاشق، تمام چاہنے والے یہاں پر شاہجہانی مسجد میں حاضر ہیں، اور اس وقت جو ہے یہ روشنی کا وقت ہے، جو خاص وقت ہے بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں فریاد کا، دعا کا، روشنی کی دعا کا۔ تو تمام غریب نواز کے عاشق، تمام چاہنے والے یہاں پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو قطار میں، اور عاشقان غریب نواز کی آمد و رفت ہے۔ مولا غریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، اور جتنے عاشق، جتنے چاہنے والے ارادہ رکھتے ہیں ماہ رمضان الکریم کے مبارک بابرکت مہینے میں اجمیر شریف آنے کے طلبگار ہیں غریب نواز سرکار، سب کو اپنی بارگاہ میں بخیر و عافیت کے اپنی چوکھٹ پہ بلائیں۔ جو لوگ مدینہ منورہ اس مہینے میں نہیں جا پاتے وہ اجمیر آ جاتے ہیں، کیونکہ آفتاب رسالت مدینہ میں ہے اور کرن جگمگاتی اجمیر میں ہے، کرن جگمگاتی اجمیر میں ہے، جو مدینہ میں ہے اسی کی ضیاء اجمیر میں ہے، پنجتن کا خاندانی سلسلہ اجمیر میں ہے۔ مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ کی بارگاہ ہے، خون رسول اللہ کی بارگاہ اس پاک و ہند بنگلہ دیش میں، جو سب سے قریب ذات ہے رسول اللہ کے، جو حضور کا خون ہے، وہ حضور سرکار غریب نواز سرکار یہاں پہ جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہے، عطائے رسول کی بارگاہ ہے۔ یہاں پر حضور کی بارگاہ میں جتنے عاشق شہدائی آ جاتے ہیں ان کی حاضری مدینہ منورہ میں لگ جاتی ہے، نجف الاشرف میں لگ جاتی ہے، کربلا معلیٰ میں لگ جاتی ہے۔
سبحان اللہ مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر چشتیہ دسترخوان جو ہے سج چکا ہے اور تمام غریب نواز کے عاشق، تمام چاہنے والوں کی آمد و رفت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ افطار کا وقت ہے، مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں تمام شہدائی یہاں پر بیٹھ چکے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جتنے بھی غریب نواز کے عاشق چاہنے والے یہاں پر حاضر دربار ہیں، غریب نواز کے توسل وسیلے سب کے روزوں کو، سب کی عبادات کو، سب کی صوم و صلات کو قبول بارگاہ عطا فرمائیں اور اس ماہ مبارک کے صدقے سب کے گھروں میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جو عاشق چاہنے والے طلبگار ہیں آنے کے اس دسترخوان پہ بیٹھ کر تبرکات حاصل کرنے کے، غریب نواز سب کو بخیر و عافیت اپنی چوکھٹ پہ آنے کا ضرورت کا شرف نصیب عطا فرمائے۔ مولا کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کر رہا ہے، غریب نواز سب کو سبز و شاد رکھیں، آباد رکھیں، سب کی التجاؤں کو، دعاؤں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے قبولیت و مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اللہم آمین، اللہم آمین۔ بعض بارگاہ حضور سرکار غریب نواز سے یہی پیغام آپ لوگوں کو دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور عبادات کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ ماہ مبارک ہم سب کو ملا ہے، اس کا بہتر سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کریں، رب العالمین کی رضا حاصل کریں، الہی آمین۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ لگنے والا سب سے بڑا دسترخوان ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخوان اگر کہیں لگتا ہے تو اجمیر معلیٰ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لگتا ہے، جس میں 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب زائرین غریب نواز کی آمد و رفت رہتی ہے۔ صرف یہ ایک ہی ہاتھا نہیں، درگاہ کے جتنے بھی ہاتھے ہیں کورٹ یارڈ، وہاں پہ غریب نواز کے عاشق چاہنے والے اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، اسی سمت سے جس طرح سے غریب نواز کے آبا و اجداد کی بارگاہ میں، کربلا معلیٰ میں، نجف الاشرف میں، مدینہ منورہ میں دسترخوان سجتے ہیں، ٹھیک اسی طرح حضور کی بارگاہ کے اندر بھی دسترخوان چشت سجایا جاتا ہے۔ مولا غریب نواز سب کی خدمات کو قبول عطا فرمائے، مقبول عطا فرمائے۔ اور خاص بات، خاص پیغام یہ، بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں جتنا بھی دسترخوان لگایا جاتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا زکوٰۃ و خیرات فطرہ استعمال نہیں ہوتا، یہ نظر و نیاز سے سجایا جاتا ہے۔ جس طرح 12 مہینے غریب نواز کی بارگاہ میں لنگر نیاز تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح حضور کی بارگاہ میں ماہ رمضان الکریم میں جتنے زائرین ہوتے ہیں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، روزے دار، تو سحر و افطار میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے لنگر نیاز کو۔ تو حضور کی بارگاہ کے اندر یہ سب نظر و نیاز تبرک ہے، عطا رسول کی بارگاہ کا، آل نبی اولاد علی کی بارگاہ کا، یہ سید دربار ہے، یہاں پہ کسی بھی قسم کا زکوٰۃ و خیرات استعمال نہیں ہوتا۔ مولا سب کو سلامت رکھیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
سبحان اللہ، مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر یہ پایتی دلان کا کونا ہے، جس طرف حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر یہ ایک الگ اعتراف ہے حضور کی بارگاہ کا کورٹیارڈ۔ یہاں پر بھی عاشقان غریب نواز کی آمد و رفت آپ کو دکھ رہی ہے۔ اسی طرح سے بارگاہ کے اندر تمام جگہ پہ عاشقان غریب نواز حضور کے شہدائی یہاں پر روزہ کھولتے ہیں الحمدللہ۔ رمضان میں افطار کا وقت ہر روزے دار کے لیے وہ خاص وقت ہوتا ہے جس وقت بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور اس دسترخوان افطار پر بیٹھ کر کے جو بھی دعائیں، جو بھی التجائیں رب العالمین سے مانگے وہ یقیناً قبول ہو، مقبول ہوتی ہے۔ عظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ ماہ رمضان الکریم کے مبارک بابرکت دن مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر دربار حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، عطا رسول کی بارگاہ میں سبھی عاشقین، سبھی چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ غریب نواز سرکار سب کی التجاؤں کو، سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین غریب نواز کے وسیلے صدقے طفیل آپ سب کے روزے، سب کی عبادات کو قبول بارگاہ عطا فرمائے۔ غریب نواز سرکار کے تفضل اللہ پاک سب کے عبادات کو، سب کو روزوں کو قبول بارگاہ عطا فرمائیے اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی، عبادات کرنے کی قوت و ہمت عطا فرمائیے، حوصلہ عطا فرمائیے حضور، کرم شامل حال عطا فرمائیے۔ یا حضور مولا غریب نواز سرکار آپ کے جد کے صدقے ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے قبولیت و مقبولیت کا درجہ عطا فرمائیے۔ الہی آمین۔ جتنے آپ کے عاشق، آپ کے شہدائی، آپ کے چاہنے والے آپ کی بارگاہ میں لگنے والے چشتیہ دسترخوان سحر و افطار کے اندر اپنی اپنی جانب سے حسب توفیق شرکتیں فرماتے ہیں، مولا حصہ لیتے ہیں ہر سال کی طرح، مولا سب کے حصے، سب کی شرکتوں کو قبول عطا فرمائیے۔ اس سال بھی جتنے آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والوں نے خدمتیں کی، مولا اس خدمت کا بہتر سے بہتر صلہ و اجر عظیم عطا فرمائیے، اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی مولا۔ اللہم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ کرم شامل حال عطا فرمائیے، اس ماہ مبارک کی برکتیں سب کے گھروں میں عطا فرمائیے۔ اللہم آمین، الہی آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول مولا حضور سرکار غریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور جتنے غریب نواز کے عاشق، چاہنے والے، طلبگار ہیں اس ماہ مبارک میں آنے کے ارادہ رکھتے ہیں، غریب نواز سرکار سب کو بخیر و عافیت اپنی چوکھٹ پہ بخیر و عافیت ساتھ خیریت کے بلائیں اور حاضری کا زیارت کا شرف نصیب عطا فرمائیں۔ دربار غریب نواز میں لگنے والے چشتیہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے حضور کا تبرک سحر و افطار کی شکل میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہی آمین، اللہم آمین، مولا سب کو سلامت رکھیں۔ الحمدللہ ابھی افطاری مکمل ہوئی اور مغرب کی نماز ادا کر گئے، بس بارگاہ غریب نواز سے باہر نکلے ہیں اور آپ لوگوں کو ماہ رمضان الکریم کے متعلق ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں اجمیر شریف درگاہ سے، جو کہ اصل جز ہے رمضان المبارک کا۔ صرف 30 دن صبح سے شام تک خالی پیٹ رہنا، بھوکے رہ لینا اور روزے رکھنا کافی نہیں۔ جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ماہ رمضان الکریم کیوں آتا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، کیا ہے روزے رکھنے کا پس منظر، تو مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان الکریم کو انسان کے اوپر اس لیے مقرر کر دیا تاکہ یہ 30 دن انسان کی فطرت پر حاوی رہے، انسان اپنے نفس کو بہتر بنائے اور ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی برائی سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو دور کر لے۔ اس لیے ماہ مبارک اللہ رب العالمین نے انسانوں پہ مقرر کیا تاکہ ان 30 دن کا اثر انسان کے وجود پر سال بھر بھاری رہے، تاکہ سال بھر انسان ہر گناہ سے، ہر برائی سے بچا رہے اور سال بھر اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل کرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے سال بھر مالا مال ہوتا رہے۔ اسی لیے ماہ رمضان الکریم کو تمام امت پہ فرض کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ جو 30 دن ہم روزے رکھ رہے ہیں
یہ 30 دن روزے رکھنے کے بعد رمضان ختم نہیں ہو جاتا، روزے ختم نہیں ہو جاتے. یہ 30 دن تو صرف پریکٹیکل ٹیسٹ ہے. اصل ایگزام تو ہمارے 30 دن کے بعد، عید کے بعد شروع ہوتے ہیں، جو آنے والے اگلے رمضان تک سال بھر چلتے ہیں. کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کس طرح سے اپنے نفس کو قابو کرا جائے، اپنے نفس پہ قابو پا سکیں اور ہر برائی سے رک سکیں، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں. جب ہم 30 دن ان ٹیسٹ سے گزر جاتے ہیں تو اصل ایگزام ماہ رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا، تاکہ سال بھر ہم اپنے آپ کو جس طرح ماہ رمضان میں 30 دن ہر گناہ سے دور رکھتے ہیں، ہر طرح کی برائیوں سے دور رکھتے ہیں اور اپنے نفس پہ قابو پاتے ہیں، اسی طرح سے سال بھر ہم کو اسی طرح ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے، تاکہ جس طرح ماہ رمضان الکریم میں ہمیں اللہ کی رحمت اور برکتیں حاصل ہوئی، اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ آپ سال بھر اسی طرح اللہ کی رحمت اور فوز و برکات حاصل کرتے رہیں، اپنے نفس پہ قابو پاتے رہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، ہر گناہ ہر برائی سے پاک رہیں. اس لیے ماہ رمضان الکریم کو اتارا ہے. یہ ہے رمضان الکریم کا مطلب، یہ ہے اصل رمضان کا مطلب. روزہ رکھنے کا اصل پس منظر ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی فکر پیدا ہو. کس طرح سے غریب لوگ جو بھوکے رہتے ہیں ان کی بھوک کا احساس ہو. اور روزہ رکھنا صرف خالی پیٹ رہنا، منہ کا روزہ نہیں ہے. روزہ رکھنا بھی پورے جسم کا روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے، یہاں تک کہ ذہن کا بھی روزہ ہے. کسی کو اپنی آنکھوں سے بری نظر سے نہ دیکھو، کسی کو غصے کی نظر سے نہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ نہ کرو، اس چیز کا بھی روزہ ہے. اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو آپ کے ہاتھ پاؤں سے نقصان نہ پہنچنا چاہیے، اس کا بھی روزہ ہے. اپنی زبان سے کسی کی غیبت، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اس کا بھی روزہ ہے. صرف بھوکے رہ لینا صبح سے لے کے شام تک اور اختیار کرنا، اس کا نام روزہ نہیں ہے کہ ہم پورے دن بھر بھوکے ہیں اور آنکھوں سے بھی گناہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے بھی گناہ کر رہے ہیں، ذہن سے بھی لوگوں کے لیے گندی سوچ رکھ رہے ہیں، بغض و کینہ حسد کر رہے ہیں. یہ اس کا نام روزہ نہیں ہے. اصل روزہ ہے پورے جسم کا روزہ. آپ کا کردار بہتر بناتا ہے یہ ماہ رمضان الکریم. اگر آپ پوری توانائی سے اپنے خلوص و دل سے روزہ رکھتے ہیں، جس طریقے کا روزہ ہے اصل روزہ، تو آپ کے کردار کو بہتر بناتا ہے. یہ ہے رمضان. تو بارگاہ حضور سرکار غریب نواز سے یہی پیغام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے روزے عبادات کو قبول عطا فرمائے. الہی آمین، اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. مولا سب کو سلامت رکھے.